سر یہ جو ہندوستان پیسے دیتا ہے این ڈی ایس اور را مل کے، یہ کس فارم میں پیسے ہوتے ہیں؟ پاکستانی کرنسی ہوتی ہے، ڈالرز ہوتے ہیں، انڈین کرنسی ہوتی ہے، اور وہ اس مطلوبہ شخص تک سر کیسے پہنچتی ہے؟ یہ دیتے ہیں، اگر آپ باہر ہوتے ہیں تو ڈالر میں دیتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں وصول کرنا چاہتے ہیں تو وہی ڈالر کنورٹ کر کے روپیہ میں دیتے ہیں۔ تو پیسہ بھیجنا اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ پہلے تو وہ چھوٹے اماؤنٹ کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، وہ حوالوں کے ذریعے سے، اور یہ جو ویسٹرن یونین ہے، منی ٹرانسفر، دوسرے جو طریقے ہیں پیسے بھیجنے کے، تو کافی جو ہے افغانی بزنس مین جو پاکستان میں موجود ہیں، ان کے بزنس کے ذریعے سے جو ہے نا پیسے آتے ہیں۔ دوسرا پیسہ آتا ہے خلیج کے ذریعے سے، خلیج کے تھرو جو ہے نا وہ بلوچ فشرمین چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو وہ پیسے دیتے ہیں سمندر کے اندر، اور وہ باہر لاتے ہیں۔ تو پیسہ ٹرانسفر کرنا اتنا بڑا مسئلہ سردار نہیں ہے۔ صاحب، میں ذرا تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا۔ چائنیز قونصلیٹ پہ ایک حملہ ہوا تھا جو کہ بی ایل اے نے کلیم کیا تھا، بلوچستان لبریشن فرنٹ نے، لبریشن آرمی نے، بی ایل اے نے۔ وہ حملہ بی ایل اے نے خود ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ بی ایل اے کو وہ ٹارگٹ کسی نے دیا تھا؟ اگر کسی نے دیا تھا تو کس نے دیا تھا، اور کس طرح یہ ٹارگٹ فریم کر کے ان تک پہنچا تھا سر؟ یہ را کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہر طریقے سے چائنیز کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ چائنیز ان کے خیال میں چائنیز مارے جائیں گے اور ڈر جائیں گے تو سی پیک جو پروجیکٹ ہے وہ ڈھل جائے گا یا کمزور ہو جائے گا، یا چائنیز کو سوال کرنے پڑیں گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ان کو جو لیڈ کرتا ہے، جو آئیڈیا دیتا ہے، وہ را ہوگا۔ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے لوگ استعمال ہوتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کی فیملیز کو، شاید کہ آپ لوگ یہ کریں۔ لیکن جو اس طرح کے ہر پروجیکٹ میں $1 ملین تو ان کو ملتے ہوں گے۔ $1 ملین سر ایک ٹارگٹ کے لیے؟ ہاں، ایک ٹارگٹ کے لیے 1 ملین سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن کم نہیں ہو سکتا۔ سر ڈاکٹر علا نظر بلوچ کہاں ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں، افغانستان میں، انڈیا میں، کہاں؟ ڈاکٹر علا نظر کبھی ایران میں ہوتے ہیں، کبھی افغانستان میں ہوتے ہیں، کبھی پاکستان کے اندر وہ چاگیر یا ادھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ آج کل بیمار ہیں تو وہ زیادہ ٹرپ میں نہیں جاتے باہر، تو ان کے لیے جگہ ایرانی بلوچستان میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہے۔ سر ان کے پاس آپ وہ کو لگتا نہیں ریسورسز، اگر سی پیک مکمل ہو گیا اگلے چند سالوں میں تو بلوچستان کے لیے بڑا ایک سنہری موقع ہوگا، بلوچستان کی عوام کے لیے، بلوچوں کے لیے بھی؟ سی پیک ابھی تک جو میں نے ریسنٹلی جو چائنا میں بھی تقریر کی تو $60 بلین میں سے صرف $400 ملین جو بلوچستان کے لیے ملے ہیں، وہ بھی گوادر اور روڈوں کے لیے ملے، یعنی کہ عام بلوچ کے لیے نہ جاب کریٹ کیا جا رہا ہے، نہ پانی کا، نہ بجلی کا کوئی سلسلہ سی پیک نے ابھی تک کچھ نہیں دیا۔ تو اس کے لیے ہمیں جو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور چائنا سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عام بلوچ کو انوالو کیا جائے، یعنی کہ بلوچ نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں، اور بلوچستان میں جو انفراسٹرکچر کی کمی ہے وہ پورا کیا جائے، روڈ اور نیٹ ورک بہتر ہو، تعلیمی اور ٹھیک ہے۔ صحتی اور یہ سارے اداروں میں کام ہو جائے تو انسرجنسی آٹومیٹکلی خود ختم ہو جائے گا۔ سر اگر میں ڈاکٹر علا نظر بلوچ کی بات کرتا ہوں، کیا ڈاکٹر علا نظر بلوچ ایک خطرناک دہشت گرد ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکیلے ڈاکٹر علا نظر نہ ہیربیر میری کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کے جو موٹیویشن پاور ہے وہ ہے لوگوں کو ورگلانا، بلوچ عوام کو اور بلوچ لوگوں کو، نوجوانوں کو، بھئی آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو وہ جو ہے نا بے سہارے جاب لیس بلوچ جو ہے نا وہ جب مایوس ہو کر، تو وہ جو ہے نا ان کی موٹیویشن میں آ جاتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کو کر کے ایک خطرناک گروپ بن سکتے ہیں۔ ایک سیاسی سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ موجودہ ملک کی صورتحال میں اپوزیشن بڑا ایک اہم رول پلے کرنے جا رہی ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹاسک ملا، بیکاز ہی از لیڈنگ دا ہول اپوزیشن۔ سر مولانا صاحب بلوچستان کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا وہاں اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ کیا اگر شو آف پاور کی بات ہو تو مولانا صاحب کے لیے بلوچ عوام کھڑی ہوگی سر؟ ان کا وہاں ووٹ بینک ان کا ساتھ دے گا؟
پشتون بیلٹ میں شاید ہو سکتا ہے، لیکن بلوچ عوام یہ سارے ملا اور مذہبی لوگوں سے دور ہیں۔ بلوچ عوام جو ہے ایک سیکولر قوم ہے، ان کو کوئی مذہبی یا دینی اس طرح کا افراد جو ہے نا بلوچوں کو برہم نہیں کر سکتا، اور بلوچستان میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے بلوچی ایریا میں۔ صرف وہ پشتون بیلٹ جو ہے نا ادھر وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہم ملاؤں کو آگے لاتے ہیں۔ ملاؤں کو تو مذہب کے سوا ان کو کوئی سیاست ہونا نہیں چاہیے۔ یہ سیاسی تو ہے گورنمنٹ سر، کو جو ہے مطلب سیاست تو ہے ان کے پاس، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، یہ سیاست ہم نے دیا ہوا ہے ان کو، ان سے بس وہ اپنی دینی کام کریں اور سیاست کو چھوڑ دیں، پھر جو ہے نا ملک آگے بڑھتا رہے گا اور یہ اپوزیشن اور اس طرح کے مسئلے نہیں ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اب بات آپ نے پھر ہربیار مری صاحب کا نام لے لیا ہے، بار بار ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اپنے ہی ہم وطنوں کو دہشت گرد اور غدار کہیں۔ جب میں بطور صحافی بیٹھتا ہوں تو مجھے غدار کہنا پڑتا ہے کیونکہ را کے ایجنٹ ہے، مجھے دہشت گرد کہنا پڑتا ہے کیونکہ میرے فوجی ان کی گولی سے شہید ہوتے ہیں اور ان کا لہو ان کی وردی پہ ہوتا ہے، تو مجھے ان کو شدت پسند کہنا پڑتا ہے کیونکہ امن نہیں ہوتا میرے بلوچستان میں۔ تو سر یہ کب تک میں ہربیار مری کو اور ڈاکٹر اعلیٰ نظر بلوچ کو دہشت گرد اور غدار کہتا رہوں گا اور وہ دہشت گرد اور غدار بنے رہیں گے سر؟ یہ جیسے ہی بلوچ نوجوان جو ہے نا ان کو تعلیم کی فیسلٹی ملے گا، ان کے لیے جابز کریٹ ہو جائیں گے، یہ لوگوں کی نام آٹومیٹکلی خود ختم ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو پھر ان کو دہرانے اور ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بالکل صحیح ہوگا سر۔ آخری سوال سی پیک کے حوالے سے ہی پوچھنا چاہوں گا۔ سی پیک ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہے، اس میں چائنا کی ایک مسلسل انویسٹمنٹ بھی ہے۔ کیا ہندوستان اکیلا سی پیک کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو اینٹی چین فیکٹر آتا ہے، اینٹی چائنا فیکٹر آتا ہے، وہ بھی ہندوستان کو سپورٹ کر رہا ہے اس معاملے میں؟ وہ پولیٹیکلی سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ملک جو ہے نا اس پروجیکٹ کو فیل ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں اگر آپ چاہیں میں نام بھی لے سکتا ہوں۔ جی سر بتا دیں، بالکل بتا دیں، ان کے نام مینشن کریں کہ کون ہے اور اس میں بڑا اہم رول کس کا ہے انڈیا کے ساتھ؟ انڈیا کے ساتھ سی پیک کو فیل کرنے کے لیے امریکہ کھڑا ہے، عرب ممالکت سے جو ہے نا جی سی سی جس کو آپ کہتے ہیں قطر کے سوا باقی یہ سارے جو عرب ملک ہیں یہ پسند نہیں کرتے سی پیک کو، اور جس طرح امریکہ اب دور سے بیٹھا ہے، سب سے زیادہ تکلیف امریکہ کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک تو پاکستان کو کھو رہا ہے، ایک اسٹریٹجیکل الائنس تھا ان کا، ایک سیٹلائٹ کا تھا اب جو کہ نہیں رہے گا سی پیک کی وجہ سے، تو دوسرا وہ چائنا اکنامکلی جو ہے نا اگریسو ہوتا، ترقی کرتے دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ سی پیک کو اور چائنی جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے اس کو فیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمعہ خان مری صاحب، وقت کی بڑی کمی تھی میرے پاس، لیکن بہت ساری باتیں آپ نے آج ہمارے ساتھ شیئر کی، ایکسپلور کیا ان فیکٹس کو ہم سب کے سامنے کہ کس طرح را اور این ڈی ایس بلوچستان میں مسلسل انسرجنسی کرتا ہے اور بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرتا ہے۔ اور ایک بات بڑی اچھی ہے وہ جو انہوں نے کی، وہ یہ کہ سی پیک کا فائدہ زیادہ، کیونکہ سی پیک کا حصہ بلوچستان کو پہنچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ سی پیک پروجیکٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو جو ایک ٹرین لاہور میں چل رہی ہے جس کو شاید اورنج ٹرین یا میٹرو ٹرین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ سی پیک کا اس پروجیکٹ کو سی پیک کے پیسوں میں جوڑ دیا گیا تھا، ایڈجسٹ کر دیا گیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر اسی طرح کی زیادتیاں ہم بلوچستان سے کرتے رہیں گے، ہم کسی بھی پاکستان کے خطے کے لوگوں سے کریں گے، تو ان میں ڈیفینیٹلی غصہ پایا جائے گا۔ تو سی پیک کا جتنا حصہ بلوچستان کو بنتا ہے، پیسوں میں بھی اتنا حصہ، اتنی ڈیولپمنٹ وہاں کرنی چاہیے، انفراسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے بلوچ بھائیوں کو دہشت گرد اور غدار کے نام سے نہ یاد کریں۔